أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الجن کی ابتدا ہے۔ اس سورت کا نام جیسا کہ واضح ہے سورۃ الجن ہے، اور یہ مکی سورتوں میں ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الجن اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت میں جنوں سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی کچھ آیات سننے سے متعلق اور پھر ان کا اس پر ایمان لانا، یہ قصہ بیان ہوا ہے، اور ان سے متعلق ان کے درمیان بعد کیا چیزیں پیش آتی ہیں اور آئیں، یا بعثت نبوی کے بعد اس دنیا کے کیا حالات تھے کہ جن پریشان ہو کر کے دائیں بائیں دوڑنا شروع کیے اور حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ادھر ادھر کا سفر کرنے لگے، اس سے متعلق گفتگو ہے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ سورۃ الجن کے نزول کا جو سبب نزول ہے کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ تفصیل سے مسلم شریف میں اور بخاری میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وادی نخلہ میں نماز پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز۔ یہ وادی نخلہ اگر طائف سے آپ آج کا جو راستہ سیل کبیر کا ہے ادھر سے چلیں تو کچھ دور جانے کے بعد آپ کو یہ بورڈ ملے گا وادی نخلہ کا، اسے نخلہ یمانیہ کہتے ہیں، اور دائیں طرف راستہ کٹتا ہوگا، یہی وادی نخلہ کہلاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اب وہاں پر آپ کیوں آئے، جہاں تک ہم نے سمجھا ہے اس کی صورت حال یہ ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب مکہ مکرمہ میں دعوتی زندگی بڑی مشکل میں پڑ گئی اور پریشانی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے اور دعوت پر تعاون کرنے والے کچھ لوگ مل جائیں، لیکن ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جیسا کہ معلوم ہے بڑا برا سلوک کیا۔ وہ سلوک کیا تھا آپ لوگ اچھی طریقے سے سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو وہاں سے پریشان ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ وادی نخلہ میں آپ ٹھہرے، اور اس سے پہلے بہت سے صحابہ کو جو مکہ مکرمہ میں تھے انہیں یہ خبر مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے اندر کیا معاملہ کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں پہنچے تھے کہ ادھر مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا بھی گروپ آ کر کے وہیں پر ملا، اور وہاں پر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ تھے، اور پھر وہاں سے ارادہ یہ ہوا کہ مکہ اندر جانے کے بعد پھر واپس جا کر کے سوق عکاظ میں دعوت کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ سوق عکاظ کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے۔ تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور ارادہ تھا کہاں سوق عکاظ جانے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس موقع پر جنوں کا ایک گروپ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت سنی۔ یہ ان کا پہلی بار سننا تھا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دوسرا گروپ تھا۔ اس سے پہلے بھی مکہ میں ایک گروپ آ چکا تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے سورہ الاحقاف میں کیا ہے،
سورہ الاحقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ان کا ذکر کیا ہے ایک جنوں کے آنے کا، تو دونوں ایک واقعہ ہے یا الگ الگ واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے قرآن اور حدیث نبوی سے تو دو بار تو یقیناً، دو تین بار تو یقیناً جنوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جنوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا ذکر ملتا ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے تو 7 بار اور 9 بار بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، واللہ اعلم۔ تو علی کل حال پہلی بار تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروپ، اور یہ گروپ کیوں نکلا تھا اس کی تفصیل جو بحث عبداللہ عباس نے بیان کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کو اپنی نبوت سونپی، تو اس وقت اللہ تبارک اس کی حفاظت کے لیے آسمان میں پہرے بیٹھا دیے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وحی کوئی فرمان نازل کرتا تھا تو وہ 8ویں آسمان کے فرشتے، پھر اس کے بعد تو وہ فرشتے بدلی کی شکل میں لے کر کے آتے تھے اور ہر ایک سے وہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ تو یہ جن اور شیاطین نیچے سے اوپر جا کر کے چڑھتے اور اپنا اپنا ایک مقام بنا لیا تھا کہ جس طریقے سے چوروں کا اڈا ہوا کرتا ہے، ڈاکوؤں کا جنگلوں کے اندر صحراؤں میں، کہ ہاں بھائی اس جگہ فلاں ڈاکو رہتا ہے، اس علاقے میں فلاں ڈاکو، اس علاقے میں فلاں ڈاکو رہتا ہے۔ تو ایسے ہی عقیدے کے ڈاکو جو جن اور شیطان تھے انہوں نے اپنے اڈے بنا لیے تھے، وہاں سے اگر کوئی بات سن پاتے تھے ایک آدھی بات تو آ کر کے جو کاہن اور جادوگر رہا کرتے تھے ان کے کان میں ڈال دیا کرتے تھے، ان کے کان میں ڈالتے تو وہ ایک سچ میں ملا کر کے 10 جھوٹ ایک سچ میں 10 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے۔ اگر ایک بات سچی ہو جاتی تو لوگ اسی کے پیچھے پڑتے اور جو 10 باتیں یا 9 باتیں اس کی جھوٹی ہوئی ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب دیکھا جنہوں نے اور شیطانوں نے کہ آسمان میں اس قدر پہرا ہے تو انہیں بڑی تشویش ہوئی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پہرا ہے اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، تو گویا جن یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ سنت ہے کہ جب کسی قوم پر اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہرے لگوا دیتا ہے، اور وہ پہرے لگواتا ہے تاکہ یہ بات اچانک، یہ عذاب اچانک ان کے اوپر آ جائے اور وہ یہ معلوم نہ کر سکیں قوم والے، ورنہ جنوں کو معلوم ہوا تو آ کر کے قوم سے بتا دیں گے تو ان کو نہ معلوم ہو سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ اوپر سے ہوتا تھا، یعنی یہ پابندی ہوتی تھی، وہ جب کسی کو نبوت ملنے والی ہوتی تھی کسی شخص کو تو یہ پابندی اس وقت لگائی جاتی تھی۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا کوئی عجیب معاملہ ضرور پیش آیا ہے، اب زمین میں دوڑ کر کے چل پھر کر کے ادھر ادھر جا کر کے دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ صورتحال کیوں پیش آئی ہے، آیا کوئی بڑا عذاب قوم پر آنے والا ہے انسانوں کے اوپر، یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ارادہ کیا گیا، جیسا کہ آگے تفسیر میں آئے گا۔ تو انہوں نے یا ان کے بڑے سردار ابلیس نے کہا کہ ایسا کرو کہ مشرق و مغرب میں چاروں طرف پھیل جاؤ اور اس کی تلاش کرو کہ آخر کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ تو یمن کے نصیبین مقام کے کچھ جن وہ وہاں سے آئے اور وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن مجید کی کچھ آیات پڑھتے سنا، اور جب اس سے سنا تو اس قدر متاثر ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آسمان کے اوپر اتنے پہرے لگے ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہو سکی کہ ہماری باتوں کو جن بھی سن رہے ہیں اور وہ قرآن مجید سن کر کے مسلمان ہو گئے ہیں، وہ مشرق قوم کی طرف سے آئے تھے، بالکل موحد ہو گئے ہیں، چونکہ یمن وغیرہ کے علاقے میں عیسائی بھی تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے تھے، مکے کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے تبارک و تعالی شرک سے بری ہے، پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، جیسا کہ اس صراحت کے ساتھ قرآن مجید کی آیات میں آپ دیکھیں گے۔
تو وہ وہاں سے واپس مسلمان ہو کر کے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ کے اوپر کچھ فرشتے ایمان لے، کچھ جن ایمان لے آئے ہیں، آپ یہ خبر لوگوں کو بتلا دیجئے۔ لوگوں کو بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے لوگوں کو گویا ایک سبق دینا تھا اور تنبیہ بھی کرنی تھی کہ جن سے تم اچھا بننا چاہتے ہو، جن سے تم اپنے کو بہتر سمجھتے ہو، وہ تو چند قرآن مجید کی چند آیات سن کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبانی صرف جو ہے قرآن سن کر کے وہ مومن ہو جاتے ہیں، توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، لیکن تمہارے سامنے یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، لیکن تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو۔ تو یہ ایک پہلی بار ہے جس کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے اور آپ کی باتیں سن کر کے وہ مسلمان ہوئے۔ دوسرا ذکر بھی، دوسری حدیث بھی صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ کیا لیلۃ الجن، یعنی جن کی جو رات تھی، تم میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ظاہر بات ہے طائف کے واقعے سے پہلے یا اس کے بعد بھی قریش کی مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت تیز تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اچانک ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب تھے اور دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں ہوئے، تو کہا ہم بہت پریشان ہیں، پورے مکے میں آپ کا کہیں پتہ نہیں ہے، ہم نے یہ بری سے بری رات تھی جو ہم نے گزاری ہے، اس لیے کہ خطرہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں قتل تو نہیں کر دیا گیا، کہیں یہاں سے آپ کو جو ہے اغوا کر کے لے تو نہیں جایا گیا۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو واپس آئے ہیں تو ہم نے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاءنی داعی الجن، جنوں کی طرف سے ایک شخص پیغام لے کر کے میرے پاس آیا کہ کچھ جن ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ نصیحت لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں ان کے لیے گیا اور کہا کہ چلو تم لوگ تو ہم وہ جگہ بھی دکھا دوں جہاں ٹھہر کر کے ان لوگوں نے کھانا بنایا تھا، جہاں وہ لوگ ٹھہرے تھے یہ ان کے چولہے کے اور یہ ان کے ہانڈی رکھنے کے آثار پائے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جن جب مسلمان ہوئے، اور ایسا محسوس ہے کہ عرب جن تھے، تو وہ لوگ اپنی قوم میں گئے، دعوت دینے کے لیے گئے، لوگوں کی توحید کی دعوت دینے لگے، تو وہ لوگ بھی اور جو دوسرے جن، وہ جن اور دوسرے جن مزید تحقیق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے، تو وہ واقعہ پیش ہے جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اور جس کا ذکر صحیح مسلم میں ہے۔ علی کل حال یہ باتیں چونکہ اس صورت سے متعلقہ ہیں اور صورت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت تھی، اس لیے یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ آپ کی طرف یہ وحی کی گئی ہے، لیکن قل کہہ دیجئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو ایک پیغام دینا ہے، جو لوگ آپ کی بات مانتے نہیں ان کو پیغام دینا ہے کہ دیکھو جنوں پر اس قرآن کا اتنا اثر ہو رہا ہے، تمہارے اوپر تو بدرجہ اولا اس کا اثر ہونا چاہیے۔ جنہوں نے اس دعوت پر لبیک کہا ہے تو تمہیں اس دعوت کو بدرجہ اولا قبول کرنا چاہیے۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کے آنے کی خبر نہیں ہوئی کہ جن آپ کی بات یا آپ کی قرآت سن رہے ہیں۔ قل اوحی الیہ، آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، یہ کہ استمع، دیکھیے استمع کے معنی ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کر کے سننا، خاموش ہو کر کے سننا۔ اس لیے کہ سمع اور استمع میں یہی فرق ہے۔ سمع کے معنی سننا، آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی بات آپ کے کان میں آ گئی، یہ سمع ہے لیکن استمع نہیں ہے۔
یہ سمعا ہے لیکن استمع نہیں، لیکن یہاں پر کیا استمع، گویا جب جن اس تلاش میں آئے کہ کوئی عجیب حادثہ پیش آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن مجید کی تلاوت آپ کو جب یہ کرتے سنی تو انہیں تعجب ہوا تو وہ غور سے سننے لگے۔ تو قل اوحی الی، آپ کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، یہ کہ جنوں کی ایک جماعت نے، جنوں کی ایک جماعت نے استمع غور سے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ ہماری تلاوت کو، قرآن مجید کو، فقالو، سن کر کے کیا انہوں نے کہا؟ پس انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، بلا شبہ ہم نے سمعنا، ہم نے سنا ہے قرآنا عجبا۔ قرآن یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر قرآن کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جن جانتے ہی نہیں تھے کہ ہاں بھائی قرآن کیا چیز ہے۔ یہاں قرآن کتاب کے معنی میں ہے یا پڑھنے کے معنی میں ہے، اور بعض مفسرین نے اسے قرآن بھی مراد لیا ہے، واللہ عالم۔ تو انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن، ہم نے ایک عجیب قرات، ہم نے ایک عجیب پڑھنا سنا ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہم نے سنی ہے جو پڑھی جا رہی تھی اور وہ عجیب تھی۔ عجیب کس معنی میں؟ عجیب علماء کہتے ہیں یہاں پر بلاغت کے معنی میں ہے، اس لیے یہاں پر مصدر ہے جس کا کئی معنی ہوگا۔ عجیب اس لیے ہے کہ اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں عجیب ہے۔ عجیب اس معنی میں بھی ہے کہ وعظ اور نصیحت جس انداز میں اس سے کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جسے وعید کا خوف ہے اسے آپ قرآن سے نصیحت کیجئے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے مجلس میں گزر چکا ہے کہ قرآن نصیحت کے لیے سب سے بہتر چیز ہے، جو نصیحت کرتے ہوئے جن مضامین کو رکھ کر کے اس سے نصیحت کی جائے۔ تو وعظ اور نصیحت کے لحاظ سے بھی قرآن مجید عجیب ہے، اور اثر کے لحاظ سے بھی قرآن مجید عجیب ہے، اثر کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ قرآن تعجب میں ڈال دینے والا ہے، یا قرآن بڑا ہی باعث تعجب ہے، یا ایک عجیب کتاب ہے، یا عجیب قرآن ہے، عجیب چیز ہے جو پڑھی جا رہی ہے۔ تو قل اوحی الی، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا، یعنی کس کو؟ قرآن مجید کو۔ تو کیا کہا؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب، ایک عجیب یا تعجب میں ڈال دینے والی قراءت سنی ہے، یا تعجب میں ڈال دینے والا قرآن سنا ہے۔ تو گویا قرآن کا ایک معجزہ کہ فرشتوں نے ایک ہی مجلس میں یہ سمجھ لیا کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ عجیب ہے۔ اور جیسا کہ اس سے متعلق بہت سے سیرت کے اندر واقعات بھی آئے ہیں کہ بہت سے لوگ آئے اور قرآن مجید کو سن لینے کے بعد کہا کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی دوسرا کلام نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اس قرآن کی تو یہ پہلی صفت فرشتوں نے بیان کی کہ عجب، عجیب چیز ہے، یعنی کس چیز میں عجیب ہے؟ بلاغت کے لحاظ سے بھی عجیب ہے، اپنے سلاست اور روانی کے لحاظ سے بھی عجیب ہے، اپنے اثر کے لحاظ سے بھی عجیب ہے، تعجب اور حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ذا عجب قرآنا، ذا عجب ایسا قرآن ہے جو عجیب تعجب میں ڈال دینے والا ہے، حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ تو یہ تو پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے رشد کی، سیدھے راستے کی۔ رشد وہ راستہ جو انسان کو خیر کی طرف لے کر کے جائے، جو انسان کو بھلائی کی طرف لے کر کے جائے، جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر کے جائے۔ تو یہ ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے، رہنمائی کرتا ہے ایسے راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے۔ فآمنا، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے، فآمنا بہی، لہذا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو یہ عجیب قرآن ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے خیر کی طرف، جو رہنمائی کرتا ہے خیر کی طرف۔ فآمنا بہی، تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے
اس قرآن کے اوپر اور قرآن کے اوپر ایمان لانے کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ آگے جملے بیان کیا کہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہمارے ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا ہے، لہذا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے، ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو گویا یہ پہلا اثر تھا قرآن مجید کا جو جنوں کے اوپر ہوا کہ قرآن کے تعجب خیز ہونے، تعجب کے حیرت میں، قرآن کے حیرت میں ڈال دینے اور قرآن کے اثر کو عجیب ہونے میں پر ایمان لے آئے، اور یہ ظاہر کیا کہ یہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن رشد و ہدایت کی کتاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہدایت کی کتاب کہا۔ یہ قرآن مجید جگہ جگہ پر پہلے ہی پارہ میں پہلے ہی شروع ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدی للمتقین قرآن مجید کو کہا ہے بالکل واضح طور پر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی اور بہتر راہ کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد ان جنوں نے اور کیا کہا؟ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، یہ دیکھیے توحید جب ان کے اندر آ جاتی ہے تو ان کی زندگی کس طریقے سے بدل گئی۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ان جنہوں نے کیا کہا، اپنی قوم سے کے سامنے کیا پیغام رکھا، اپنی قوم سے کیا بتایا، تو ان جنہوں نے کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور انہوں نے یعنی جنہوں نے یہ بھی کہا، کیا کہا؟ تعالی جد ربنا، تعالی یا تعالی بلند ہونا، اللہ تعالی ہم کہتے ہیں، اللہ تعالی یعنی اللہ تعالی کیا ہے؟ بلند ہے، علو ہے، ہر اعتبار سے وہ بلند ہے، اپنے مقام کے لحاظ سے بھی بلند ہے، اپنے مکان کے لحاظ سے بھی بلند ہے، اپنے اقوال اور افعال کے لحاظ سے بھی بلند ہے، کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی اور کوئی خلل نہیں ہے، سبحانہ و تعالی، اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ تو انہ تعالی جد کے معنی ہوتا ہے شان کے، عظمت کے، اسی لیے ذل جد کیا ہے؟ عظمت والا، شان والا، مقام والا، مرتبے والا۔ اور اللہ کے رسول کی دعا کے اندر بھی ایک لفظ آیا ہے کہ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، یعنی کسی کا مقام، کسی صاحب کا مقام تیرے پاس کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو انہ تعالی جد ربنا، اور ان جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، ہمارا رب بہت عظیم ہے، ہمارا رب اس قدر عظیم ہے کہ ہر ایک سے بے نیاز اور مکمل طور پر وہ غنی ہے۔ تو انہ تعالی جد ربنا یعنی وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، جسے سورہ اخلاص میں کہا گیا ہے کہ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اسے کسی بھی کی حاجت نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ ما نہیں، اتخذ بنایا، صاحبہ بیوی، ولا ولدا اور نہ اولاد۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان اس سے بہت بڑی ہے کہ وہ گویا کسی کو بیوی اور اولاد بنائے۔ متخذ صاحبتن، نہیں بنایا اس نے کوئی بیوی، ولا ولدا، اور نہ ہی اس نے کوئی اولاد اپنے لیے بنائی ہے، یعنی لم یلد ولم یولد، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو گویا جن یہاں پر ان لوگوں پر نکیر کر رہے ہیں، ان لوگوں پر اعتراض کر رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی وغیرہ بنا رکھی تھیں۔ یعنی گویا کی جس طریقے سے دیوی دیوتا کا تصور آج نہ کہ صرف ہندوستان میں ہے، یہ ساری دنیا میں دیوی دیوتا کا تصور پایا جاتا تھا، اور جس علاقے میں جن رہا کرتے تھے ان کے یہاں بھی یہ تصور تھا
تو جنہوں نے اسی چیز کی یہاں پر تردید کی کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت عظیم ہے، وہ اس سے بہت بڑا ہے کہ وہ بیوی کا یا اولاد کا محتاج ہو، یعنی اسے بیوی اور اولاد کی حاجت نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور کیا کہا اپنی قوم سے، کیا کہا؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ کانا یقولو کہتے تھے، کانا یقولو کہتے تھے، کہتے ہیں سفیہنا، سفیہ کے معنی ہے بے وقوف کے، سفیہ کے معنی ہے بے وقوف کے۔ یہ بے وقوفی ساتھیوں، بے وقوف کا معنی ہوتا کیا ہے؟ بے وقوف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملات کے بارے میں صحیح تصرف نہیں کرتا، یہ بے وقوفی ہے۔ یعنی بات کرنا ہے تو کام کی بات نہیں کرتا، کچھ کام کرنا ہے تو صحیح کام کر کے نہیں آتا، کسی کے لیے کچھ دینا ہے تو دینے کا انداز طریقہ اس کا صحیح نہیں ہے، یہی چیز ہے بے وقوفی۔ اسی کو صفحہ کہتے ہیں، عربی میں صفحہ یصفح یا صفحہ یصفح، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں صفی کئی سیقول السفہاء من الناس آیا بھی ہے نا۔ اس طریقے سے اس کا معنی ہوگا کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور ہمارا بے وقوف کہتا تھا۔ واضح کر دوں کہ یہاں سفیہ سے مراد جو ہے دو ہو سکتا ہے، ایک تو سفیہ ہو سکتا ہے شیطان، ایک سفیہ شیطان، گویا کہ جن شیطان کو سفیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سفیہ یہ کہتا تھا۔ وہ سفیہ کیوں کہا؟ یہاں مراد جو ہے سفیہ کے بارے میں دین کے بارے میں صفحات ہے، دنیا کے بارے میں صفحات نہیں ہے، دین کے بارے میں ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سفیہ نفسا، جس طریقے سے یہود کو بھی سفیہ کہا گیا ہے، سیقول السفہاء، اس لیے نہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے، دنیاوی معاملات میں تصرف نہیں کرنا جانتے تھے، لیکن دین کا معاملہ جو آخرت کا ہے جس میں صحیح تصرف ضرورت وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہاں سفیہ سے مراد کیا ہے؟ دینی۔ تو چونکہ ابلیس نے صحیح تصرف نہیں کیا، اگر صحیح تصرف کیا ہوتا تو آدم کو سجدہ کر کے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندوں میں اس کا بھی شمار ہو جاتا، لیکن وہاں پر اس نے بے وقوفی کی، اس لیے اسے جنہوں نے سفیہ کہا۔ اور دوسرا معنی سفیہ کا علماء کہتے ہیں کہ یہاں سفیہ سے مراد مطلق سفیہ یعنی بے وقوفوں کا گروہ، بطور اس میں جنس کا استعمال ہوا ہے نہ کسی ایک شخص کے لیے۔ تو گویا ہمارے میں جو لوگ بے وقوف ہیں، ہمارے قوم میں جو بے وقوفوں کا گروہ ہے، تو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور یہ کہ ہمارے سفیہ یہ کہتے تھے علی اللہ، اللہ تبارک و تعالی پر، شططا، شططا یشتتو کے معنی ہوتا، شططا کے معنی ہے شططا، ایسی بات جو بہت ہی غلط ہو، جھوٹ میں، غلطی میں، گمراہی میں اپنی حد کی درجے کو پہنچی ہوئی ہو۔ تو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے سفیہ اللہ تبارک و تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھتے تھے۔ یہی بڑا جھوٹ باندھنا ہے، کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بیوی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ جو دین کے بارے میں صحیح سمجھ نہیں رکھتا ہے وہ سفیہ کے مقام پر ہے، جس قدر اس کے اندر دین سے دوری ہوگی اتنی ہی سفاہت اس کے اندر پائی جائے گی۔ اسی لیے قرآن مجید کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اس میں تدبر کون کرتے ہیں؟ تدبر کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو جو اولو الالباب ہیں، جو عقل مند ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ وما خلقنا السماء والارض ذلك ظن الذين فوئل من النار سبحان اللہ، یعنی سورہ صاد کے اندر ہے کہ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
نہیں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیات میں غور فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو گویا قرآن مجید سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جو عقل رکھتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ قرآن کی اصطلاح میں سفیہ ہے۔ تو وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور ہمارے جو سفیہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باتیں، بہت بڑی جھوٹ باندھتے تھے، بہت جھوٹ بولا ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور وَأَنَّا، اور کیا کہا اپنی قوم سے، اور ہم تو یہ سمجھتے تھے، ہم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا، کیا؟ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ جن اور انس اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس کے بارے میں جھوٹ بولنا کسی کے تصور میں، ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا کہ لوگ جھوٹ بولیں گے، لوگ جھوٹ بولیں گے۔ یہ گویا کہ ان کی ایک سادگی تھی، اور وہ جو شرک کر رہے تھے وہ اپنی قوم کی تقلید، یا اپنے سے بڑے جو لوگ تھے، سمجھدار اور عقل مند لوگ جو تھے، اس لیے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں ارے اتنے بڑے آدمی یہ کیسے اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑی جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، جیسا ہوا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ان سبوں نے کیا کہا کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے یہ تو گمان کر رکھا تھا، ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جن اور انس اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ گویا کہ ان کے نزدیک یہ بات بہت بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ بولے، اس لیے کہ دیکھیے جو لوگ سادہ ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کوئی جھوٹ بولے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دھوکے میں آ جانے کی وجہ یہی تھی کہ جب ابلیس نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور قسم کھا کر کے بیان کیا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا ہوگا کہ کیا کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی اس کو بعید سمجھا، اس لیے ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو یہی چیز وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہ کوئی جنس اور نہ کوئی جن اور نہ کوئی انس جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، وَأَنَّهُ، اور کیا ان جنوں نے کہا، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور انہوں نے یہ کہا کہ کان رجال من الانس، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، انسانوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے، وہ کیا، یعوذون برجال من الجن، جو جنوں میں سے بہت سوں کی پناہ چاہتے تھے۔ عاذا یعوذو کے معنی ہے پناہ چاہنا، پناہ طلب، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میرا شیطان مردود سے۔ تو یعوذون، وہ پناہ چاہتے تھے کس کی، برجال من الجن، جنوں میں سے بہت سے مردوں کی۔ فزادوہم رہقا، پس زادو بڑھا دیا، ہم ان لوگوں نے، زادوہم ان لوگوں کو، رہقا، رہقا کا دو معنی یہاں پر کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رہقا کے معنی اصل میں ہوتا ہے جھکا دینا، ذلیل کر دینا، اسی لیے ترحقہم ذلہ، چھا جانا، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ تو رہقا کا معنی یا تو تکبر کے ہے، اور رہقا کا معنی یا تو ظلم کے ہے، رہقا کا معنی یا تو یہ ہے کہ ذلت کے ہے، یعنی انہیں ذلیل کر دیا ہے۔ وہ کس طریقے سے ہوگا؟ پہلا معنی تو یہ ہوگا کہ چونکہ بہت سے جن
بہت سے انسان جنوں کی پناہ چاہتے تھے، اس چیز نے ان انسانوں نے جنوں کے طغیان اور تکبر کو اور بڑھا دیا اور گھمنڈ ان کا بڑھا دیا، یعنی گویا کہ وہ اور دلیر ہو گئے کہ لوگوں کو ذلیل کریں، اور دلیر ہو گئے کہ انسانوں کو گمراہ کریں، اور ذلیل ہو گئے کہ انسانوں کو خوف زدہ کریں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بہت سے انسانوں نے جب جنوں کی پناہ چاہی تو جنوں نے انہیں اور ذلیل کر دیا۔ پہلا انسانوں نے انہیں اور متکبر کر دیا اور گھمنڈی بنا دیا اور طغیان اور ظلم میں بڑھا دیا، اور دوسرا ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو اور ذلیل کر دیا، ترحقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوگی، یعنی گویا کہ انسانوں اب وہ بڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو جن اور انس دونوں کے بادشاہ ہیں، یعنی وہ جن کہنے لگے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے کہ دیکھیے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو وہ شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکال دیتا ہے اپنے دل سے تو وہ بہت سے وہمی چیزوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اور شیطان اور جن جو ہیں وہ اسی تلاش میں رہا کرتے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ وہ لوگ اس وقت بہت سے لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے، اس لیے جب کہیں اگر انہیں صحرا کے اندر سفر کرنا پڑتا، جیسا کہ ایسا بہت ہوتا تھا، اور صحرا کے اندر سفر میں انہیں بسا اوقات بلکہ عموماً انہیں بے آباد کسی جگہ میں، بے آباد وادی میں انہیں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ تو اب انہیں خطرہ رہتا تھا کہ یہاں پر جنوں کا بسیرا ہے، جن ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں پریشان کریں گے اور ہمیں تکلیف دیں گے۔ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ خالی جگہوں میں جنوں کا بسیرا رہا کرتا ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ ویرانوں کے اندر۔ لہذا چاہیے تو یہ تھا کہ انسان بحیثیت انسان کے اس سے جن ڈرے، نہ کہ وہ جن اور شیطان سے ڈرے، وہ جن اور شیطان سے ڈرے۔ اسی لیے ساتھیوں یہ بات مشاہدے میں ہے کہ جو لوگ جن اور شیطان سے جتنا ڈرتے ہیں، شیطان اور جن انہیں اتنا ہی ڈراتے ہیں۔ یہ تجربے میں ہے کہ ایک گھر کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے اور شیطان کہتے تھے کہ ہم کو پریشان کر رہا ہے، کبھی کسی کا کوئی نقصان، کبھی کسی کوئی نقصان کر رہا ہے۔ لیکن کچھ اللہ والے دوسرے لوگ جب اس گھر میں رہنا شروع کیے تو کبھی کوئی چیز نہیں پیش آئی۔ تو شیطان اور جن بھی جب دیکھتے ہیں کوئی ان سے ڈرتا ہے تو ان کو مزید ڈرانا چاہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ بے آب و گیا میدان میں سفر کیا کرتے تھے اور کہیں ٹھہرنا ہوتا تھا، وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے تھے اور خیمہ نصب کرتے تھے، تو آرام کرنے اور سونے سے پہلے کہتے تھے اس وادی کے جو سردار ہیں ہم ان کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں کہ دوسرے جن ہمیں تکلیف پہنچائیں۔ اس طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں دوسرے دن تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے ان کے یہاں بہت سے قصے مشہور تھے، تفسیر کی کتابوں بھی عجیب و غریب قصے مذکور ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ جب جن جاتے تھے کیا کہتے تھے، ہم اس جن کے اس وادی کے جنوں کے جو سردار ہیں ان کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جب انسان ایسا کرنے لگے تو اس سے جنوں کا غرور اور بڑھ گیا، اس سے جنوں کا غرور اور بڑھ گیا اور انسانوں کو مزید ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جن کہتے تھے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور یہ کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ جنوں میں سے بہت سی کی پناہ چاہتے تھے، تو فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کے اس پناہ چاہنے نے اس طریقے سے انسانوں نے زادوہم جنوں کو رہقا، جنوں کے تکبر کو اور بڑھا دیا ہے، یا جنوں نے ان کے انسانوں کی ذلت کو اور بڑھا دیا ہے، انہیں اور پریشان کرنے لگے، انہیں اور اذیت دینا شروع کر دیا ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ بھی حقیقت ہے، یعنی جنہوں نے کہا کیا حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا،
اور ان لوگوں نے یہ گمان رکھا کما ظننتم جیسے کہ تمہارا گمان ہے، یعنی جنوں سے کہا کہ انسانوں کا بھی ایسے گمان تھا جیسے تمہارا گمان ہے۔ کس بارے میں؟ اللَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں بھیجے گا یا کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت ذو معنی ہے اور دونوں معنی مراد ہیں، ذو معنی ہے اور دونوں معنی مراد ہیں۔ اللہ یبعث اللہ احدا، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں اٹھائے گا، یعنی حشر اور نشر اور بعث کا واقعہ پیش آنے والا نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت آنے والی نہیں ہے، اور عرب میں تو بہت بڑا ایک گروپ تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ ہم زندہ پیدا ہوئے ہیں اور مر جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو گویا جس طریقے سے انسانوں میں یہ عقیدہ تھا، ایسے ہی جنوں میں بھی یہ عقیدہ رہا ہے، تو وہی جنہوں نے کہا کہ انسان بھی یہی سمجھتے رہے ہیں جیسا کہ تم سمجھتے رہے ہو کہ تمہیں حساب کتاب کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے تم لوگوں نے یہ گمان رکھا تھا کہ اب کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا، موسیٰ علیہ السلام آئے اور اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ ایسے ہی انسان بھی سمجھتے تھے کہ اللہ یبعث اللہ احدا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو نبی بنا کر کے خاص طور پر ان دنوں میں نہیں بھیجے گا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ کچھ فوائد لے لیں تاکہ بات واضح رہے۔ چند فوائد جو ہم نے اس سے متعلق ابھی لیے ہیں وہ ہم لے لینا چاہتے ہیں۔ پہلی چیز ساتھیو، دیکھیے قرآن مجید کی عظمت، کہ اگر وہ کسی قرآن مجید کے لیے اپنا دل کھولتا ہے تو قرآن مجید اس پر اثر کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ جنہوں نے صرف ایک بار سنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پڑھ بھی نہیں رہے تھے، نماز میں قرآن مجید تلاوت کر رہے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے غور سے سنا، ان کے اندر خیر تھا، لہذا قرآن نے ان کے اوپر فوراً اثر کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت سن کر کے وہ مومن اور مسلمان ہو گئے، موحد ہو گئے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں وہ تلاوت فرما رہے تھے، ان آیتوں کے اندر توحید اور آخرت کا ذکر تھا، جیسا کہ عموماً مکی جو صورتیں ہیں، خصوصاً ابتدائی دور کی جو صورتیں ہیں، ان میں ان دونوں باتوں پر بہت زیادہ زور ہے، آخرت پر ایمان اور توحید کے اوپر۔ دوسرا ایک عقیدے کا فائدہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اور انس دونوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعثت الی الجن والانس، میری بعثت ہوئی جن اور انس دونوں کی طرف۔ اب یہ مسئلہ کہ آیا جنوں میں اللہ کے رسول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، یہ ایک غیبی بات ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ انسانوں سے پہلے جب جن یہاں پر رہے ہیں تو ان میں ظاہر بات رسول آتے رہے ہوں گے، لیکن جب سے یہ خلافت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو سونپی ہے، آیا ان کی طرف جن آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر خاص جن نہیں آتے تھے، اور جو نبی اس زمانے میں ہوتا تھا اس کی اتباع جنوں کے اوپر واجب ہوتی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی وہ ایمان لے آئے، جیسے اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ، اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی۔ تو گویا وہ جن جو آئے تھے، چاہے پہلی بار میں آئے یا دوسری بار میں آئے رہے ہوں، یہ وہ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے اور قبول کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک ہمارے نبی کا تعلق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کے لیے نبی ہیں، جیسا کہ جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس سے واپس آ رہا ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول غیب نہیں جانتا، بالکل واضح ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ، ورنہ وہی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں ہوا کہ جن آئے اور ہماری
قرات کو سنا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورت، تب اللہ کے رسول کا اس کا علم ہوا ہے۔ غور سے سننا اور تدبر کرنا قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا سبب ہے۔ بے من سننا، صرف اچھی لگنے کے لیے سننا، صرف اچھی راگ کے طور پر، لیکن قرآن کو بطور عبرت کے اور دل لگا کر کے سننا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ ذرا غور کریں، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ القى السمع یعنی غور سے سنے اور وہ حاضر ہو تو قرآن کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ قرآن کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جن غیب نہیں جانتے، آج بھی بہت سے لوگ جو جنوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تصور ان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ چھٹا فائدہ ساتھیو شرک بے وقوفی ہے۔ یہاں مراد جو ہے وہ دین کے بارے میں ہے۔ سفیہنا، اس لیے جنہوں نے کیا کہا اسے، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، ہمارے سفیہ لوگ، ہمارے بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں۔ ساتواں فائدہ، بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب ان کی سادگی اور اپنے بڑوں کی اندھی تقلید ہوتی ہے۔ جیسا کہ ان جنہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی انسان اور کوئی بھی جن اللہ کے بارے میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ ان کی سادگی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ انہیں گمراہ کیے ہوئے تھے، جیسا کہ فرعون کے بارے میں بتایا، فاستخف قومه فاطاعوه۔ آٹھواں فائدہ، جنوں کو بھی یہ احساس تھا کہ اللہ کی ذات اس قدر عظمت والی ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اسی لیے کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا۔ اور آج مسلمانوں کی کس قدر گمراہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے ہمیں کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے۔ انسانوں پر ان کو قیاس کیے ہوئے ہیں، اور ان جنہوں نے ایک ہی مجلس میں یہ سمجھ لیا کہ انہو تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، لیکن یہاں پر لوگوں اولیاء کو بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ۔ جو شخص نفع کے حصول یا ضرر کے دفع کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پناہ میں آئے گا تو اسے فکر و غم اور ذلت کا سامنا ہی کرنا پڑے گا، جیسا کہ یہ چیز مشاہدے میں ہے۔ یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار چھوڑ کر کے کسی اور دربار سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ اسی لیے جنہوں نے کیا کہا، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یعنی وہ جب جنوں کی پناہ میں آئے تو جنہوں نے انہیں اور ذلیل کرنا شروع کر دیا، یا جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھ گیا، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پناہ قبول کرنا یہ انسان کے لیے مزید پریشانی کا سبب ہے۔ باقی اگلی مجلس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔